نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف المزاج بنایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شکلوں کے اعتبار سے ایسا بنایا ہے کہ کسی انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی، کسی کا چہرہ دوسرے انسان سے نہیں ملتا، یہاں تک کہ انگوٹھوں کے اوپر بنے ہوئے نشانات بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں۔ اربوں انسان دنیا میں رہ رہے ہیں، کسی انسان کے انگوٹھوں کے نشانات کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف المزاج بھی بنایا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے بچے اور ایک ہی جگہ سے یعنی ایک ہی ماں سے آنے والے پیدا ہونے والے بچے مختلف المزاج ہوتے ہیں۔ سگے بہن بھائی مختلف المزاج ہوتے ہیں۔ والدین اور بچوں کا بسا اوقات مزاج آپس میں نہیں ملتا، جس کی وجہ سے کچھ وقت گزرنے کے بعد گھروں کے اندر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خصوصاً ماں باپ سے، چونکہ اللہ نے مختلف المزاج انسان کو بنایا ہے۔ اور جب بندہ اپنے ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے نہیں رکھے گا، جو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے اور رہنمائی ہے، اس کو سامنے نہیں رکھے گا تو اپنی اس زندگی کے اندر انسان بے سکون ہو جائے گا۔ ایک خوبصورت رشتہ شفقت اور رحمت والا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا ہے۔ ماں باپ جب جوان ہوں، بچے چھوٹے ہوں، اس وقت تو مسائل نہیں ہوتے۔ کوئی بچہ سامنے اکڑتا ہے، ضد کرتا ہے، والد صاحب ایک لگاتے ہیں، وہ وہاں جا کے گرتا ہے اور اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ مسئلہ وہاں پیش آتا ہے کہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، یہ بچے نوجوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں، والدین بوڑھے ہو گئے، ان کو مختلف عوارض نے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، شوگر ان کو ہو گئی ہے، بلڈ پریشر کے وہ مریض بن چکے ہیں، اور شوگر اور بلڈ پریشر، شوگر کی وجہ سے ہڈیوں میں اب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اب وہ ہمت نہیں ہے، اب اس طرح چلنے کی ہمت نہیں ہے، کاروباری فیصلے کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب یہ نوجوان بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، تو یہ نوجوان اپنے ماں باپ سے ٹکراتا ہے کہ ماں باپ کے مزاج میں تلخی ہے۔ اس طرح ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک میں اپنے ماں باپ کے سامنے سٹینڈ نہ لوں۔ اس کو مشورہ دیتے ہیں دوست، جب آپ سٹینڈ لیں گے ماں باپ کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اکڑیں گے تو ماں باپ بھی اپنی روش تبدیل کر لیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بسا اوقات بیویاں یہ بات سمجھاتی ہیں کہ آپ کو اپنی والدہ کے سامنے سٹینڈ لینا چاہیے، پھر اس طرح حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آدمی جب سٹینڈ لیتا ہے، یہ نوجوان، اس کی بیوی بھی اس سے راضی ہو جاتی ہے، گھر کے بظاہر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہے ماں باپ۔ وہ اس سسٹم سے، نظام سے نکل جاتے ہیں۔ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ جب والدین کے مزاجوں میں تلخیاں پیدا ہو گئیں اور گھر کے اندر ٹکراؤ کی صورت بن رہی ہے، والدین بات لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں ان حالات کے اندر راستہ دیا ہے اور ان حالات کے احکامات دیے ہیں۔ جوانی کے اندر نہیں فرمایا کہ بچہ اگر ضد کرے تو پھر اب بچہ جو ہے وہ اکڑ جائے تو اب اس کے کیا حکم ہوگا، وہاں نہیں فرمائی یہ بات۔ وہاں یہ بات فرمائی کہ جہاں والدین بوڑھے ہو گئے ہوں، اولادیں جوان ہو گئی ہوں،
اب فیصلے اولادوں کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں، اب کیا کریں؟ اس کے احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں سنائے ہیں۔ جو نوجوان اس کو اپنی زندگی میں لائے گا، جو گھر کا فرد اس کو اپنی زندگی میں لائے گا اور اس پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ ہر عمل کے ساتھ مدد ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے۔ نماز کے ساتھ دنیا کی کامیابی بھی ہے، روزے کے ساتھ دنیا کی کامیابی بھی ہے، حج کے ساتھ دنیا کی برکتیں بھی ہیں، صلہ رحمی کے ساتھ دنیا کی کامیابی بھی ہے، اور والدین کے بارے میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی دنیا میں کامیابی کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروا آباءکم یبروا ابناؤکم، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ یہ دنیا کے اثرات، اور دنیا کے اثرات یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دیں، وینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر لمبی کر دیں، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ الاسراء میں احکامات سنائے ہیں۔ یہ 5 احکامات ہیں، ہر نوجوان جب چاہے اس کا ترجمہ دیکھ لے۔ یہ 5 حکم یہ بندہ پورا کر دے، یہ جو گھروں میں تلخیاں والدین کے ساتھ ہیں یہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کر دیں گے۔ جو ساری کائنات کے خالق ہیں، جن کے ہاتھ میں قلوب ہیں، کوئی پتہ اس کے امر کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، جو ہمارے جذبات کے خالق، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو جاننے والے، جو آنے والے کل سے واقف، اس اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ تمہارے حالات ہم ٹھیک کریں گے اگر تم ان احکامات کو پورا کرو۔ اور قرآن پاک کی آیات یہ ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شروع سے تنبیہ کر دی، والدین کے حقوق کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ دیکھو میری بات مانو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیری خواہش ہے، تو اپنے گھر کے حالات کو اس طرح ٹھیک کرنا چاہتا ہے جیسے تیرے ذہن میں بات آ رہی ہے، ایک میرا فیصلہ ہے، تو میرے فیصلے پر تیار ہو جا عمل کے لیے۔ اس لیے پہلی بات فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اور پھر دوسری بات فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے حسن سلوک کو بیان کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف اس بات کو بتانا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اہم عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آپ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، سب سے محبوب عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، پہلا عمل عبادت۔ پھر انہوں نے پوچھا ثم ایو یا رسول اللہ، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبادات کے بعد سب سے اہم عمل، اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے اہم عمل والدین کی اطاعت ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ جل شانہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور بیمار بھی ہوں، اب مزاجوں میں تلخیاں پیدا ہو گئیں، بات بات پہ ڈانٹنے کا مزاج بن چکا ہے والدین کا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ اگر تیرے پاس والدین جو تیرے پاس رہ رہے ہیں، اگر تیرے پاس وہ بوڑھے ہو جائیں
یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حد تک پہنچ جائے. پہلا حکم یہ ہے فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کی مزاج کی تلخی کو برداشت کرنا ہے. یہ حکم اللہ کی طرف سے 5 احکامات ہیں والدین کے، جس نے اس پر عمل کر دیا اللہ پورے گھر کا سکون عطا فرما دیں گے. اے بندے جو تو چاہتا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دیں گے. بس یہ 5 باتیں نہیں چھوڑنی. فلا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا. مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے چھوٹا جملہ ہے اف، یا سانس لینا کر کے ایسے والدین کے آگے غصے سے سانس بھرنا. اف سب سے چھوٹا جملہ ہے. اس لیے اصول فقہ کے علماء یہ بات کہتے ہیں، جیسے صاحب اصول شاشی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کا یہ جملہ بتا رہا ہے تحریم الضرب والشتم، کہ مارنا اور گالی دینا حرام ہے. آج گھروں کے اندر یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانا، ماں کو مارنا، باپ کو مارنا، اور پھر ماں باپ کو گالی دینا، معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. حضرات صحابہ کرام کے ہاں یہ وہاں تک معاملات پہنچے نہیں تھے. اس لیے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الکبائر شتم الرجل لوالدیہ، کہ بڑے گناہوں میں سے، گناہ کبیرہ میں سے یہ گناہ، یہ والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے. حضرات صحابہ کرام نے تعجباً عرض کیا، کیونکہ یہ بات اس وقت معاشرے میں موجود نہیں تھی. یا رسول اللہ، آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے گا؟ کون گالی دے سکتا اپنے ماں باپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں ہوگا کہ لوگ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے، اور یہ شخص سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالی پہنچوانے کا، یعنی اس آدمی کے منہ سے گالی نکلوانے کا سبب یہ شخص بنا. ان من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اف کو منع کر دیا تو تحریم الضرب والشتم، مارنا بھی حرام، گالی دینا بھی حرام، حرام درجے کی چیز ہے. بندے تیرے جذبات اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ غصہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اس غصے کو دبانے کے 100 طریقے بیان کیے گئے، کتنے راستے دیے اللہ نے. یہ زبان اللہ نے پیدا کی ہے. اس نعمت کے بارے میں کل پوچھا جائے گا. اس کی ایک ایک چیز اللہ کے ہاں محفوظ ہے، کوئی چیز اللہ کی ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہے. مولانا حنیف جلندری صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں ٹیپ ریکارڈ آئی. نہیں پرانی بات. تو قاری رحیم بخش صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سامنے ٹیپ ریکارڈ رکھی گئی. بہت بڑے قاری ہیں، معروف، جتنے آپ کے حرم کے ائمہ ہیں اکثر و بیشتر ان کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ٹیپ ریکارڈ رکھی گئی تو بٹن دبایا تو اس میں سے آواز آنے لگی. ابھی ایک تعجب کی چیز تھی، نئی بات. تو اللہ والے ہوتے ہیں، سن کر کہنے لگے مولوی صاحب، اللہ نے دنیا انسانوں کو بنا کر، انسانوں کے عقلوں میں چیز ڈال دی، انہوں نے بنا کر دکھا دی. ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تو ہماری ساری زندگی کی کہی ہوئی باتوں کو ہمیں سنوا دیں گے، جو ہم نے کہی ہوں گی. اس کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے بندے ماں باپ کو گالی دینے سے بہت دفعہ سوچنا پڑے گا. ان کو مارنے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے بہت دفعہ سوچنا ہوگا. فلا تقل لہما اف، اللہ نے دروازہ بند کر دیا، پہلا حکم. ولا تنہرہما، دوسرا حکم جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے. تیسرا حکم وقل لہما قولا کریما، ان سے خوب ادب کے ساتھ بات کرنی ہے. چوتھا حکم واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، شفقت اور انکساری سے ان کے آگے جھکے رہنا ہے. یہاں سٹینڈ لینے کو روکا گیا ہے. ایک ہے اپنی بات پر جمنا، دلیل سے اپنے والدین کے سامنے بات محبت سے رکھنا، اس سے نہیں روکا گیا. ایک بات ہمارے دل میں آ گئی ہے اور صحیح بھی ہے، والدین نہیں مان رہے، دلیل سے بات رکھیں ان کے آگے. نہیں مانتے پیچھے ہٹ جائیں. جب کسی وقت خوش ہوں والدین تو پھر ان کے سامنے بات دلیل کے ساتھ رکھیں، بار بار رکھیں، ذہن بنائیں
لیکن اکڑنا، اس کو اللہ نے روکا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اکڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی اکڑ جائے سامنے. بیوی سمجھاتی ہے ذرا آپ ماں کے سامنے اکڑے نا، پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. شفقت اور عاجزی کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے جھکے رہیں، اکڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اگلی بات فرمائی، ہمیں اللہ نے ایک احسان یاد دلایا. ٹھیک ہے تیرے اندر اب جذبات اٹھ رہے ہیں، بندے تجھے غصہ بھی آ رہا ہے، ان کی طبیعتیں نازک ہو گئی ہیں، بیماری کی وجہ سے چڑچڑے ہو گئے ہیں، شوگر کی وجہ سے، شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا کھانا پینا تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں، ان کے مزاج میں تلخی پیدا ہو جائے گی. بیت الخلاء تھوڑی دیر کے لیے نہیں گئے، ان کے مزاج میں تلخی پیدا ہو جائے گی. کیا کریں، یہ مجبور ہیں، اللہ کی طرف سے نظام ہے. اے نوجوان، اللہ نے تجھے شوگر کی بیماری سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اے نوجوان، اللہ نے تجھے بلڈ پریشر کی بیماری سے محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن جب بیماریاں لگ جاتی ہیں تو یہ تلخیوں کے عوارض اس کے ساتھ آتے ہیں، یہ غصے کے عوارض اس کے ساتھ آتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے احکامات ہمیں سنائے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ بندے 5 کام تو کر لے بس. اب ہمیں ایک احسان سکھلایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں، یوں مانگنا ہے. میں اپنے والدین کے لیے کیا کیا دعا مانگ سکتا ہوں؟ میرے پاس کتنے الفاظ ہیں؟ میں ان کے لیے مانگ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوں مانگو. اس لیے انہی الفاظ کے ساتھ مانگنا ہے. اور بعض علماء نے لکھے کہ یہ دعا مانگنا واجب ہے. زندگی میں ایک دفعہ یہ دعا مانگنا حق ہے ماں باپ کے لیے کہ ہم یہ دعا مانگیں. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے، یا وہ نوجوان یا وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا مانگنے کی توفیق دے رکھی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، میرے والدین پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا. ایک وقت وہ تھا جب مجھے میرے سے گندگی نکلتی تھی جس کا مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا. اور ایک وقت وہ تھا کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا. یہ گندگی صاف کرتے تھے، یہ میری ایک ایک کیفیت کو جانتے تھے، یہ میری بیماری کو بھی جانتے تھے. میں نہیں بتا سکتا تھا کہ مجھے درد کہاں ہو رہا ہے، اور میں روتا تھا اور یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ میرے بچے کو تکلیف کہاں پر ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے یا کیا ہو رہا ہے اس کو. وہ وقت تھا جیسے انہوں نے مجھ پر شفقت کا معاملہ کیا تھا. اے میرے رب، آج ان پر یہ قابل رحم ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، چلنے پھرنے سے عاجز ہیں، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، تو میرے رب ان پر آپ رحم فرما دیجیے. جی ہاں، یہ دعا مانگنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی میں والدین کی نافرمانی کی ہے، کیا اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ ماں باپ فوت ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو اور مغفرت کی دعا مانگتے رہو، حتی یکتب کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکوکاروں میں لکھ دیں گے کہ تو صلہ رحمی کرنے والا ہوگا اگر والدین کے لیے دعا کرتا رہے تو. یہ 5 احکامات ہیں، اپنی سی کوشش کرنی ہے پوری. یہ 5 کام پورے کرنے ہیں. والدین سے اختلاف ہے، ناراضگیاں ہیں، ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف المزاج بنایا ہے. ہمارے ذہنوں میں اور بات ہے، ماں باپ کے ذہنوں میں اور بات ہے. اس موقع پر 5 چیزوں کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور پھر اگلی بات، ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اگر غلطیاں ہو گئیں، اللہ ہمارے کریم رب ہیں، رحیم رب ہیں. بسا اوقات دل کی تنگی کی وجہ سے یا کوئی پریشانی کی وجہ سے یا کوئی دباؤ کی وجہ سے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی ہو گئی، ان کے سامنے اونچی آواز ہو گئی، ان کو برا بھلا کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی جگہ بھی ایسا نہیں رکھا کہ ہمیں راستہ نہ دیا ہو، ہماری رہنمائی نہ کی ہو کہ اس سفر میں ایسے واقعات پیش آئیں گے.
تو ربکم اعلم بما فی نفوسکم، پہلی بات یہ ہے تمہارا رب تمہارے اندر کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اخلاص نیت سے ہوگا، ان تکونوا صالحین، پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک دل سے ہوگا، اخلاص سے ہوگا، اور اللہ پاک دل کی بات کو خوب جاننے والے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے انہ یعلم السر واخفی، بے شک اللہ پاک چھپی ہوئی بات کو جانتے ہیں اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں۔ چھپی ہوئی بات وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل میں آنے والا خیال، اور اخفا کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ خیال جو اس کی زندگی میں، اس کے دل میں کبھی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، وہ اتنا جاننے والے ہیں۔ اس لیے کبھی کوئی نیکی یا صلہ رحمی ان کے ساتھ دل کے اخلاص کے ساتھ کرنی ہوگی، اوپر سے نہ کری جائے ماں باپ کے ساتھ نیکی، اور ان کے ساتھ نیکی کا درجہ بہت بڑا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ تیری جنت بھی ہیں تیری جہنم بھی ہیں۔ ان کے ساتھ نیکی کا درجہ جنت ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی کا درجہ جہنم ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، 3 دفعہ بددعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، ہلاک ہو جائے۔ فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہلاک ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شکایت بھی اور اپنی نبی کی دعا بھی اور اپنے نبی کی بددعا بھی خوب سنتا ہے۔ وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائی میں ایک دفعہ شکایت کی تھی، اے میرے رب یہ قوم ایمان نہیں لاتی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں سنایا کہ ہم اپنے نبی کی شکایت کو خوب سنتے ہیں، بہت توجہ سے سنتے ہیں ہمارے نبی جب شکایت کریں، اور انہوں نے شکایت ان الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بددعا فرمائیں تو وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں۔ رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور پھر ان کی خدمت نہ کر سکے، جس کے سبب اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دیا، آپ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا اور ہمیں راستہ دیا جن سے زیادتیاں ہو گئی ہیں، جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا بول گئے، اکڑ گئے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں، تم اپنے والدین سے معذرت کر لو اور ہم سے توبہ کر لو، تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، تمہارا رب تو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی یوں کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، 10 دفعہ کہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ بخاری شریف کی ہی روایت ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ پڑھے، اس کی تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں راستے دیے، ہمیں مایوس نہیں کیا۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بندے تم اپنے والدین سے معذرت کر لو اور پھر اس کے بعد ہم سے توبہ کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ساری برکتیں تمہیں عطا کریں گے جو والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اٹھ گئی تھیں، ساری رحمتیں تمہیں عطا کر دیں گے جو والدین کے سامنے بولنے سے اٹھ گئی تھیں۔ تو یہ 5 احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس وقت جب والدین بوڑھے ہو جائیں، ان کے مزاجوں میں تلخیاں پیدا ہو جائیں، وہ بات بات پہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگیں۔ ان 5 باتوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سارے حالات سیدھے کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔